السلام علیکم، سبسکرائب کریں مجیب الرضا قادری چینل کو اور اسی طرح سے اسلامی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اندر موجود ہے، چغلی ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہو۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ غیبت حرام ہے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنا ضرور ہے، یہ بھی پتا ہے کہ غیبت کے بارے میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر بری چیز ہے۔ یعنی زانیوں کے لیے جو عذاب ہے، غیبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح چغلی کے بارے میں بتایا، بچپنے میں ننھے بچوں کو علماء بتاتے رہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کسی کی زمین پر حصہ، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے تو نیچے 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 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر نکالی جائے گی اور اس کی گردن کے اندر پہنا دیا جائے گا۔ اور کب تک پہنایا جائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا۔ کہاں اللہ اکبر۔ ارے اتنے پھول اپنی گردن میں ڈال کر اجتماع کے محفل کے اخیر تک بیٹھ کر کے بتا، پھر گھر جا کے پتا چلے گا کہ گردن کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جب 50 پھولوں کا گجرا ہمیں جلسے کے اینڈ تک پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ اکبر، وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، اور جتنی زمین پر کسی کے قبضہ کیا ہے وہ 7 طبق زمین کاٹ کر جب گردن میں ڈالی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ، ہم گناہ کر رہے ہیں، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بولو، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہماری بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، ہم کارپوریٹر کے، ایم ایل اے کے، ایم پی کے مکان پہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ میرا نام پولیس کے رجسٹر میں آ گیا ہے، ذرا کٹوا دیجئے۔ بھائی پولیس زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ 4 ڈنڈے مارے گی، جیل میں ڈالے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے، راتوں کی نیند اڑتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو کٹوانے کے لیے کوشش کی، اس کو کٹوانے کے لیے ہم نے کوئی جو ہے اللہ اکبر کاروائی کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، پولیس والوں کا حال یہ ہوتا ہے عام طور پہ پوری دنیا میں رشوت لے کے نام کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو نام کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ دھمکا دو بھی تو نام کاٹ دیتے ہیں، ایک چائے پلا دو تو بھی نام کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں نے نام لکھا ہے، وہاں رشوت دے کر کے نام نہیں کٹ سکتا، وہاں خالات دے کر نام نہیں کٹ سکتا، وہاں چہرہ دیکھ کے نام نہیں کٹ سکتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گناہ گناہ گناہ، پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا، وہ بھی جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جلسے بہت شوق سے سنتے ہو، انٹرنیٹ پر تو جو ہے سننے والوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ویوز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جتنے سن رہے ہو اتنا ہی سن ہوتے جا رہے ہو۔ کیا یہ نہیں سنا کہ جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا، سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا۔ آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے اللہ کے نام کی۔ حدیث قدسی میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا؟ سب کچھ سنا ہے، لیکن
پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل عنوان یہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رونا تو ہم روز ہی روتے ہیں، لیکن گناہ کا حل بھی تو پیش کریں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اکابرین گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج سے 100 سال تک پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے میرے بھائی، وہ لوگ حتی الامکان گناہ سے بچتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ تھے، آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اولیاء تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اہل البیت تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے والے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ محفوظ نہ ہونے کے بعد بھی گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اور اندازہ کر لیں وہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور گناہ نہیں کرتے تھے اس کی برکتیں بھی ان کو ملتی تھی۔ آج ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہو یا آپ ہو، دنیا اتنی غالب آ گئی، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، دنیا میں ڈوب گئے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اسلام نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام نہ غرق دنیا کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر جیو، دنیا کے اندر تم رہو، تمہارے اندر دنیا نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر تو تصور آخرت ہو۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ نے خطابات سن لیے ہیں، اب کوئی خطاب کی، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، اب کوئی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے، خدا ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، ہماری بہنوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ بھائیو، قبر کو بھول چکے ہم، میدان محشر کو بھول چکے ہم، بلکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ میدان محشر بھی ہوگا، اس لیے وہ بالکل فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر حرام کام کھلے عام کرتے ہیں، کون کیا کر لے گا، جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، کون کیا کر لے گا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دولت آ جائے تو ان کے اندر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے، کون کیا کر لے گا۔ مگر مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قبر حق ہے، میدان محشر حق ہے، اس کی حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، ارے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم تو سنی، جب ہم یہ مان چکے کہ عبدالقادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، جب عبدالقادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا، میں نے کہا شرک تمہیں ہوتا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے کہ جب عبدالقادر ایسے ہے تو قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم موت کو بھول گئے، ہم میدان محشر کو بھول گئے، لیکن اتنا ضرور ہے ایک دن جانا ہے۔ اور پیدائش اور موت کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ زندگی اور موت کیوں ہے؟ جب زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، موت دی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا، لیکن موت بھی اسی نے پیدا کیا۔ پر گھمنڈ کرنے والوں، 70 سال پر اترانے والوں، 100 سال تک تو کوئی جلدی پہنچتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر 100 سال تک پہنچ بھی جاؤ تو انسان کی زندگی کتنی ہے بتاؤں؟ صوفیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا، گو کہ فقہی طور پر اس اذان کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صوفیانہ فلسفہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کیا پتا چلا اے پیدا ہونے والے مسلمان، تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ ہے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اب
چاہے تو تو جنتی بن جا، چاہے تو جہنمی بن جا، چاہے تو نیک عمل کر لے، چاہے تو بدعملی کر لے، چاہے تو تو سجدوں سے زمین کو آباد کر دے، یا تو پھر تو گندگی سے زمین کو گندا کرنے کی کوشش کر لے، تو جو چاہے کر لے، حلال کھا کے خدا کو راضی کر لے یا حرام کھا کے اللہ کو ناراض کر لے۔ بہت تھوڑی زندگی لے کر آئے ہو، جو ہماری عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، 35-40 سال کے جو لوگ ہیں، ذرا مڑ کر دیکھیں 35-40 سال کہاں گزرے، ایسا لگتا ہے صبح ہوئی اور شام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 50 سال والوں سے پوچھو کہ اتنی جلدی گزر گئے 50 سال، 60 سال والوں سے پوچھو کتنی جلدی گزر گیا بچپنا۔ میرے بھائیو، اسی طرح موت بھی آنے والی ہے۔ بچپنا کتنی تیزی سے گزرا، جوانی کتنی تیزی سے گزری، اور اب بڑھاپا ہے بڑھاپا۔ اور ایک بات یاد بھی رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی مرتے ہیں، نہیں نہیں، آنے میں ترتیب ہے۔ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر پوتا آئے گا، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے تھے تو دادا ہی جائیں گے، دادا پہلے آئے تھے، پوتا بھی پہلے جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہنا۔ اور یہ موت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کے سامنے موت کا فلسفہ رکھوں، ذرا غور سے سننا میرے بھائیو۔ جس گھاٹی سے گزرنا ہے، رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سننے والوں، گندی فلموں کے چکر میں 3-3 گھنٹے ضائع کرنے والوں، دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدکاری اور بدفعلیوں کی طرف یہ سوچ کر جانے والوں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ بتاؤں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بات کہوں، کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ ہم زندگیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر مفتی صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سیٹ صاحب دیکھ رہے ہوں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو ان کے سامنے ہم گوشت نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پان کی پچکاری نہیں تھوکتے، گٹکے کی پچکاری، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی سیٹ صاحب، کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، جج کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ بڑا لقمہ نہیں کھاتے؟ اللہ جنگ کا اعلان کرے، وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو؟ سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، سور نہیں کھاتے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے، شراب بھی چھوڑ دیتے، نشہ بھی چھوڑ دیتے، جھوٹ بھی۔ ہم سور حرام ہے اس لیے نہیں چھوڑا، سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا۔ سور کو حرام کہا، اس قرآن نے جھوٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں۔ امام نے اسی لیے تو کہا تھا، اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا، جو ہمارے بگڑنے کے متمنی ہیں وہ خیال دل سے نکال دے۔ میرے امام نے کہا تھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہماری انشاءاللہ ہمیں کوئی بد دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا کرنے والا وہ ہے۔ پیدا ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے دعا کی، دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، جلدی جلدی سن لے مگر
میں بددعا کے طور پہ نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ بھی سنو گے تو موت سے گزرنا ہی ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے وہاں بھی موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن موت آتی کیسے ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے شعراء سے معافی چاہتے ہوئے وہ برا نہیں مانیں گے اور نہ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم دیکھ لیں گے اور ہم نپٹ لیں گے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو یہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے، شاعر کو اجازت ہے، لیکن حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نیک لوگوں کی بھی موت بہت آسان نہیں ہوتی۔ حدیث کی دنیا میں اگر چلو نیک لوگوں کی موت بہت آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، میری بہنوں کی بھی توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے نوازا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی یاد آ رہی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کون سی ماں؟ مریم بطول، جس کو کبھی کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت جبریل کو لباس بشر میں اپنے حجرے میں دیکھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، جس نے کبھی اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، وہ مریم جو بھانجی ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو ماں ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو خالہ ایک پیغمبر کی، اللہ اکبر، وہ مریم جس کو قرآن بطول کہتا ہے، وہ مریم جس کو قرآن پاک باز کہتا ہے، 3 صورتوں میں اللہ نے جس کی طہارت بیان کی ہے اسے مریم کہتے ہیں۔ وہ حضرت مریم، اللہ اکبر، بے موسم کا پھل جس کے حجرے میں لایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اس مریم کے مزار پر آ کر ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں امی، میری امی تمہاری یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں اور دنیا میں لاؤں، کیونکہ یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ کروں، دنیا میں لاؤں۔ ماں کی محبتیں، ماں کا پیار، ماں تو ہوتی وہ چیز ہے جس کے پاس ماں نہ ہوگی کتنا ہی بڑا ہو ماں کی یاد ضرور آئے گی، اور جس کے پاس تو باپ بھی نہ تھا صرف ماں ہی تھی، اللہ اکبر، جس کو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے کماری مریم سے صرف ماں سے پیدا کیا تھا، اس کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی۔ تو ماں کے مزار پہ کہتے ہیں ماں میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لانا چاہتا ہوں، تو قبر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ، پھر اس زندگی کے بعد پھر مرنا پڑے گا، پھر روح نکلے گی، پھر روح نکلے گی، تو کہتے ہیں ہاں ماں، جب زندہ ہو کر دنیا میں آؤ گی تو پھر روح نکلے گی اور مرنا پڑے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے زندہ نہ کرو، یعنی دنیاوی زندگی میں آنا نہیں چاہتی۔ کیوں ماں؟ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ موت کے وقت تو روح نکلتے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی، دوبارہ اب وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے بیٹا میں دوبارہ، یہ کون ہے؟ مریم، جس کو کبھی غیر محرم نے دیکھا نہیں۔ میں تھوڑا سوچتا ہوں، ابھی آپ برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا کہ جس کو غیر محرم نے نہیں دیکھا اس کو اللہ نے بطور آزمائش مرتبہ بڑھانے کے لیے، مرتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو موت کے وقت اس تکلیف سے گزارا۔ جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے سجنے دھجنے کے لیے، ان کو موت کے وقت کتنی تکلیف آئے گی۔ جو مریم محراب چھوڑ کر سجدے والی کبھی گھر کے باہر نہ نکلی، حجرے کے باہر نہ نکلی، ان کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی، تو جو عورتیں پوری زندگی کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی ان کو موت کے وقت کیا تکلیف آئے گی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں جس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہستی ہے جو نبی کا سگا بیٹا ہے اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ ہے، اس ہستی کو دنیا حضرت سام بن نوح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے سام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بنو اسماعیل میں ہیں وہ بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو آپ نے مردے زندہ کیے، تو قوم جو ناہنجار تھی اس نے کہا تازہ تازہ قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ
मरा ही नहीं और आपने जिंदा कर दिया। तो अल्लाह अकबर, आपसे कहा गया किसी पुरानी कब्र पे चलिए, तवज्जो करना भाइयों, किसी पुरानी कब्र पे चलिए। तो हजरत ईसा ने कहा जिधर ले चलो चलेंगे। तो वो लोग ले गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पे, नबी का सगा बेटा और बाद के सारे नबियों का बाप। यानी छोटी मोटी हस्ती का जिक्र नहीं हो रहा है भाइयों, अभी न पीर का जिक्र है, न मुरीद का जिक्र है, न आलिम का जिक्र है, न जाहिल का जिक्र है। ये नबी का सगा बेटा और नबी का सगा वफादार बेटा और सारे नबियों का बाद के नबियों का बाप साम बिन नूह, उनकी कब्र पे इमाम सुयूती कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम गए और उसके बाद जब कुंभ इज़्निल्लाह कहा, वो अपनी कब्र से मिट्टी झाड़ते बाहर आए और पूछा क्या क़यामत आ गई? तो कहा गया क़यामत नहीं आई, अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से तुम जिंदा हुए हो। तो कहा बताओ क्या हाल है? तो कहा कमोबेश 4000 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है मेरी मौत को, लेकिन रूह निकलते वक्त जो तकलीफ हुई थी वो दर्द मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ, अभी भी वो दर्द खत्म नहीं हुआ है। नबी का सगा बेटा है, बाद के सारे नबियों का बाबा है और मौत की तकलीफ का ये हाल है। मुसलमानों जरा बताओ तो सही, अच्छे लोगों को ये मौत है, लेकिन ये मौत की तकलीफ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए है। अल्लाह अकबर। एक हदीस और सुन लें, इसको फकी अबुल्लैह समरकंदी लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि मैंने मेरे बाबा अम्र इब्ने आस सहाबी, ये सहाबी हैं और सहाबी के बेटे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस सहाबी इब्ने सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा बाबा मौत क्या है, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की सख्ती क्या है? अल्लाह अकबर। तो हजरत अम्र इब्ने आस ने कहा बेटा इंसान के सीने पर जमीन और आसमान को समेट के रख दिया जाए। थोड़ा तवज्जो करना, ये मेरी बात नहीं, ये सहाबी रसूल का कौल है, ये सहाबी रसूल का फरमान है। हाय मुसलमान, अपनी जिंदगी को कब तक रंगरेलियों के अंदर गुजारोगे, कब तक अय्याशियों में गुजारोगे? मौत आएगी तो पछताओगे मेरे भाइयों। आज अल्लाह के अजाब का सुनकर, अल्लाह के अजाब की बातें सुनकर हंसने वालों और हंस करके उड़ा देने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, एक दिन में 3-3 मर्तबा पेट भर के खा के खुदा की कुदरत को भूल जाने वालों, कब्र और आखिरत को नजरअंदाज करने वालों, मौत की फिक्र से बेफिक्र हो जाने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। सहाबी रसूल कह रहे हैं बेटा इंसान के सीने पर अगर जमीन और आसमान को समेट कर रख दिया जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती, जब इंसान को मौत आती है रूह निकलते वक्त तो उसको उतनी तकलीफ होती है। जरा सोचना मेरे भाई, मेरे अजीज, हाय हाय, अगर हम 10-20 किलो का वजन पीठ पे उठा लें तो हम हाँपने लगते हैं, लेकिन ये जमीन और आसमान से वजनी अगर कोई चीज हमारे सीने पे रखी जाए तो क्या होगा? अम्र इब्ने आस कहते हैं मेरे बेटे इसी पर बस नहीं, जब रूह निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे इंसान अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। जरा सोचो तो सही, ये नाक अगर नजले से भर जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है, जब मौत के वक्त ये कैफियत होगी कि अल्लाह अकबर, नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही होगी, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? फिर उसके बाद अम्र इब्ने आस कहते हैं मेरे बेटे अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त तो घुसा दिया जाए और नीचे से उसको खींचा जाए और सारे कांटे उसके एक एक रग में समा जाए, जब खींचा जाएगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? फरमाते हैं इससे ज्यादा मैं मौत नहीं बता सकता, इसलिए कि मौत अगर जानवरों को बता दी जाती कि मौत क्या है तो तुम्हें कोई गोश्त वाला जानवर नहीं मिलता जो इसका तुम गोश्त खा सकते थे। मेरे आका फरमाते हैं सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मौत लोगों को बता दी जाए तो लोग ऐसे घुलने लगेंगे जैसे पानी के अंदर नमक घुलने लगता है। ये अपने आका का फरमान है। उस घाटी से गुजरना है, उस वादी से गुजरना है, अल्लाह अकबर, मौत उसे कहते हैं। और आपको बताऊं, आइए आगे बढ़ते हैं। फतावा रज़विया जिल्द 9 में इमाम अहले सुन्नत मुर्दे की बेकसी और बेबसी को और कब्र के अहवाल बयान करते हुए हमने बहुत कहा ना, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा, ये जो होगा देखा जाएगा, ये उन लोगों के मनसब थे जिन लोगों ने कहा था मेरी आपकी औकात नहीं भाइयों, जिनको 5 कलमे भी नहीं आते हो, जो लोग कभी मस्जिद का मुंह भी फजर में देखने नहीं जाते हो, वो क्या देखेंगे? आइए इमाम अहले सुन्नत जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं और हक लगाते हैं, वो अपनी किताब फतावा रज़विया 9वीं जिल्द के अंदर क्या लिखते हैं? फरमाते हैं ये
موت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں، جس کی ایک ضرب، فرماتے ہیں جس کی ایک موت کا ایک جھٹکا سینکڑوں تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت تر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ جسم پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف اور صدمہ نہ ہو جتنا موت کا صدمہ، اور موت کے ہر جھٹکے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہزاروں تلواروں کی ضرب سے زیادہ جھٹکے، فرماتے ہیں یہی صدمہ کوئی کم نہ تھا، مکان چھوٹا، مال چھوٹا، بھائیوں سب چھوڑ کے جانا ہے، جھوٹ سچ بول کے مال کمانے والوں، حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال کمانے والوں، کیا نہیں دیکھتے سیٹھ صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، وزیر صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، پردھان صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، چودھری صاحب گئے کیا لے کر گئے، علامہ صاحب گئے کیا لے کر گئے، کوئی کچھ لے کر کے گیا، کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے کر جائے گا کوئی سوائے کفن کے، اور وہ کفن ہائے ہائے کبھی غور تو کر لیا ہوتا، کبھی سوچ تو لیا ہوتا، ہر کپڑا اپنے پسند کا، 5-5-6 دکانیں چھوڑ کر کے کپڑا پسند کرتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے دلی ممبئی تک جاتے ہیں، اچھا ہے جاؤ میں منع نہیں کرتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے اعمال کرو، یہی ہمارا تصوف ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، سارے کپڑے اپنی پسند کے، لیکن ہائے رے ہائے جو آخری میں پہننا ہے وہ کپڑا اپنی پسند کا کبھی نہیں ہوتا، اس میں نہ جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، مال پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کس پر اترا رہے ہو، کس پر گھمنڈ